ڈیمونان کا دماغ حیرت کی شدت سے سنسنا رہا تھا۔ آج تک ایسا نہ ہوا تھا۔ اول تو شہنشاہ کا قاصد ڈیمونان سے ملے بغیر واپس نہ لوٹتا تھا، اور پھر اس طرح شہنشاہ نے اسے پہلے کبھی بلایا بھی تو نہ تھا۔ لیکن جرمی لفافہ اور شہنشاہ کی مہر بتا رہی تھی کہ مکتوب سچا ہے۔ ڈیمونان نے ایک لمحے کی دیر مناسب نہ سمجھی اور اٹھ کھڑا ہوا۔ اس نے کھانے کے لیے رومیل اور بریٹا سے معذرت کی اور شہنشاہی پیغام کا عذر پیش کر کے ان دونوں سے اجازت لی، اور اپنی رہباؤں کو ساتھ لے کر شہنشاہ کے محل کی جانب چل کھڑا ہوا۔ شام کب کی ڈھل چکی تھی، رات کب کی شروع ہو چکی تھی۔ جب ڈیمونان اپنی راہباؤں سمیت رومیل کے گھر سے نکلا تو گلی میں مکمل اندھیرا تھا۔ کوچوان کلیسا کی سفید بگی کو دروازے کے سامنے لیے تیار کھڑا تھا۔ ڈیمونان نے کوچوان کی مستعدی کی دل ہی دل میں داد دی اور کوچوان سے کچھ کہے بغیر بگی کا عقبی پردہ اٹھا کر بگی میں سوار ہو گیا۔ راہبائیں بھی اس کے ساتھ ہی سوار ہوئیں۔ ڈیمونان نے بیٹھتے ہی کوچوان کو بآواز بلند ہدایت کی، قصر شہنشاہی کی جانب چلو۔ بگی قسطنطنیہ کی سڑکوں پر دوڑنے لگی۔ ڈیمونان آج ضرورت سے زیادہ بے چین تھا۔ اس کی چھٹی حس آج شروع ہی سے اسے خبردار کر رہی تھی کہ کچھ ہونے والا ہے، اور اب مارسی کی انگوٹھی اور شہنشاہ کے خط کے بعد تو وہ اور بھی زیادہ بے چین ہو گیا تھا۔ اسے کچھ سمجھ نہ آ رہی تھی کہ اس کی چھٹی حس کس قسم کے خدشات کی نشاندہی کر رہی تھی۔ اچانک اسے محسوس ہوا کہ اس کی باپردہ بگی کسی سنسان سڑک پر دوڑ رہی ہے۔ یک لخت اس کے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ یہ کیا؟ کوچوان اسے کہاں لے آیا تھا؟ یہ سڑک شاہی محل کی طرف تو نہ جاتی تھی۔ یہ سڑک تو شہر کی ایشیائی سمت جس طرف آبنائے باسفورس کا تنگ ساحل تھا کی جانب جاتی تھی۔ اس طرف سے قسطنطنیہ کو کوئی خطرہ نہ تھا۔ اسے شہر کی عقبی سمت بھی کہا جا سکتا تھا، کیونکہ اس طرف کی فصیل میں کوئی دروازہ نہ تھا۔ فصیل بھی کمزور اور چھوٹے قد کی تھی۔ عقبی فصیل بعض جگہ سے تو سمندر کے اس قدر نزدیک تھی کہ سمندر کا پانی دیوار کو چھونے لگتا۔ ڈیمونان کی بگی ہوا سے باتیں کرتی ہوئی اسی سمت میں جا رہی تھی۔ ڈیمونان کے اوسان خطا ہو گئے اور اب اسے محسوس ہونے لگا کہ اس کی چھٹی حس کس قسم کی خدشات کی نشاندہی کر رہی تھی۔ اس نے مضطرب ہو کر بگی کے کوچوان کو آوازیں دینا شروع کر دی۔ کوچوان، کوچوان، کوچوان! لیکن کوچوان ہوتا تو سنتا۔ کوچوان تو اس وقت دنیا میں ہی نہیں تھا۔ اس کی لاش نئے کوچوان کے قدموں میں پڑی تھی۔ اب ڈیمونان نے کوچوان کو پکارنا بند کر دیا اور اپنا خنجر نکال لیا۔ اس کے پاس تلوار تو موجود تھی، لیکن وہ خنجر سے کوچوان کا کام تمام کرنا چاہتا تھا۔ وہ چلتی بگی میں اپنی نشست سے اٹھا اور بگی کے اگلے پردے کو چاک کر دیا۔ دونوں راہباؤں کے رنگ ہلدی کی طرح زرد ہو گئے تھے اور وہ رونے لگیں۔ ڈیمونان بگی کا پردہ چاک کر کے کوچوان کی نشست تک پہنچنا چاہتا تھا۔ وہ کوچوان کو قتل کرنے کے لیے عقب سے اس پر جھپٹا، لیکن کوچوان جو کہ قاسم تھا اس سے بے خبر نہیں تھا۔ جو ہی ڈیمونان نے عقب سے قاسم پر خنجر کا وار کیا، قاسم نے ایک طرف جھکائی دی اور ڈیمونان کا وار خالی چلا گیا، لیکن ڈیمونان قاسم کے پہلو میں آ گرا اور قاسم نے اپنا دایاں بازو اس کی گردن کے گرد حمائل کر دیا۔ اب بگی فصیل کے بالکل نزدیک پہنچ چکی تھی۔ قاسم نے بائیں ہاتھ سے دونوں گھوڑوں کی لگامیں پوری قوت سے کھینچی اور تھوڑی دیر کے بعد بگی رک گئی۔ ڈیمونان کی گردن پر قاسم کی گرفت اس قدر سخت تھی کہ وہ اپنے ہاتھ میں پکڑے خنجر سے قاسم پر حملہ نہ کر سکتا تھا۔ قاسم کے چہرے پر سیاہ رنگ کا نقاب چڑھا تھا، چنانچہ ڈیمونان قاسم کو نہ پہچان سکا۔ بگی رکی تو قاسم نے ڈیمونان کے خنجر والے بازو کو پکڑ کر مروڑ دیا۔ ڈیمونان کا خنجر بگی کے فرش سے ٹکراتا ہوا نیچے گیا گرا۔ راہبائیں اتنی خوفزدہ تھیں کہ ان کے جسموں میں یہاں سے نکل بھاگنے کی بھی سکت نہ رہی تھی، اور سب کچھ ہوا بھی تو اتنا آنن فانن تھا۔ قاسم اپنا بازو ڈیمونان کی گردن کے گرد حمائل کیے بگی سے نیچے اتر آیا اور اسے فصیل کی جانب دھکا دے کر پھینک دیا۔ ڈیمونان پتھریلی فصیل کے ساتھ بری طرح ٹکرایا اور نیچے گر گیا۔ اب وہ اپنی تلوار نکال چکا تھا۔ قاسم کی تلوار جو نہ جانے کتنے سالوں سے ڈیمونان کے خون کی پیاسی تھی، وہ ڈیمونان جس نے ابو جعفر بن کر 20 سال تک مسلمانوں کو دھوکہ دیا تھا اور سلطنت عثمانیہ میں بغاوت پھیلانے کی کوشش کی تھی۔ قاسم کا باپ اور اس کی پہلی بھابھی سکینہ بھی اسی بغاوت کا لقمہ بنے تھے۔ قاسم کے دماغ میں تمام واقعات ایک ایک کر کے گردش کرنے لگے۔
لیکن ڈیمونان کو ختم کرنے سے پہلے قاسم نے دونوں راہباؤں کو بگی سے نکالا اور ڈیمونان کے ساتھ فصیل شہر کے نزدیک کھڑا کر دیا۔ اب وہ ابو جعفر کی سزائے موت پر عمل کرنے والا تھا۔ اس نے ڈیمونان پر فیصلہ کن وار کرنے سے پہلے اپنے چہرے سے نقاب کھینچ کر اتار دیا۔ اب قاسم ڈیمونان کے سامنے تھا۔ دونوں پرانے شناسا 7 سال بعد مل رہے تھے۔ ڈیمونان نے فوراً قاسم کو پہچان لیا۔ تب قاسم نے کہا، ابو جعفر، تم نے یقیناً مجھے پہچان لیا ہوگا۔ میں نے تم سے وعدہ کیا تھا کہ تمہاری موت میں اپنی تلوار سے لکھوں گا۔ آج دیکھو، میں اپنا وعدہ پورا کرنے کے لیے تمہارے شہر اور تمہارے گھر میں تمہارے سامنے آ چکا ہوں۔ آخری بار اپنے گناہوں کی توبہ کر لو، کیونکہ تمہارے گناہ بہت زیادہ ہیں۔ شاید اس توبہ سے 1-2 معاف ہو جائیں۔ ڈیمونان کا پورا جسم تھر تھر کانپ رہا تھا۔ آج اسے اپنی موت کا 100% یقین تھا۔ اس نے قاسم سے گڑ گڑاتے ہوئے کہا، قاسم بن ہشام، خدا کے لیے مجھے مت مارو، مجھے معاف کر دو۔ تم مجھ سے جتنی رقم اور دولت چاہو لے لو، لیکن مجھے معاف کر دو۔ قاسم یہاں ذاتی انتقام لینے کے لیے تو آیا نہیں تھا کہ اس کی فریاد پر اسے معاف کر دیتا۔ وہ تو ایک بہت بڑا مقصد لے کر آیا تھا جو ڈیمونان کی جان لے کر ہی پورا ہو سکتا تھا۔ چنانچہ قاسم نے ڈیمونان کی فریادوں کی مطلق پرواہ نہ کی اور ایک بھرپور وار سے ڈیمونان کا کام تمام کر دیا۔ ڈیمونان کا سر تن سے جدا ہو کر راہباؤں کے سامنے آ گرا اور بے اختیار ان کی چیخیں نکل گئیں۔ ڈیمونان کا کام تمام کرنے کے بعد واپس لوٹنے سے پہلے قاسم نے ڈیمونان کی لباس کی تلاشی لے کر مارسی کی انگوٹھی واپس نکال لی۔ اس کے بعد قاسم نے ایک انتہائی عجیب کام کیا۔ اس نے اپنی جیب سے رومن کیتھولک چرچ کی مخصوص سلیب نکالی جو سونے سے بنی ہوئی تھی اور چھوٹی زنجیر کے ذریعے گلے میں لٹکائی جانے والی سلیب تھی۔ قاسم نے سلیب نکال کر ڈیمونان کے مردہ ہاتھ میں اس طرح تھما دی جیسے مرنے سے پہلے ڈیمونان نے قاتل کی گردن پر ہاتھ ڈالا ہو۔ اب قاسم اپنے کام سے فارغ ہو چکا تھا۔ اس نے اپنی تلوار نیام میں ڈالی اور اپنے لباس کو اتارنا شروع کر دیا۔ اس لباس پر خون کے چھینٹے تھے۔ اس لباس کے نیچے قاسم نے ایک اور لباس پہن رکھا تھا۔ اس نے اپنا خون آلود لباس اتارا اور ایک گٹھڑی میں باندھ کر ہاتھ میں پکڑ لیا۔ اب قاسم نے بگی کا ایک گھوڑا کھولا اور اس پر سوار ہو گیا۔ اگلے ہی لمحے وہ واپس شہر کی جانب جا رہا تھا۔ شہر کے درمیان سے گزرتے ہوئے قاسم نے اپنے ہاتھ میں پکڑے ہوئے لباس سے چھٹکارا حاصل کرنے کے بارے میں سوچا۔ کچھ دیر بعد وہ شہر کے گندے نالے پر سے گزر رہا تھا جس میں شہر بھر کا گندا پانی ہر وقت بہتا رہتا تھا۔ قاسم نے نالے کے اوپر سے گزرتے ہوئے ہاتھ گھما کر گٹھڑی کو نالے میں پھینک دیا۔ کچھ دیر بعد بگی کا گھوڑا بھی اس نے ایک تاریک گلی میں آوارہ چھوڑ دیا۔ اب ماں سوائے اس خون آلود تلوار کے جو قاسم کے نیام میں تھی، قاسم کے خلاف کوئی نشان نہ تھا۔ قاسم نے سوچا کہ تلوار کو گھر جا کر صاف کر لے گا۔ قاسم کو معلوم نہ تھا کہ بریٹا کے دل پر کیسا انقلاب گزر چکا ہے۔ بریٹا تو اس کی اصلیت جان چکی تھی، لیکن قاسم بے خبری کے عالم میں گھر کی جانب ہی چل کھڑا ہوا۔ آج قاسم نے اپنے پیچیدہ منصوبے کے پہلے حصے کو پوری طرح سر انجام دے دیا تھا۔ قاسم نے آج حقیقی پھرتی تو اس وقت دکھائی جب وہ مارسی کا ذکر سننے کے بعد گھر سے نکل آیا تھا۔ سب سے پہلے اس نے شہنشاہ کا جعلی خط کوچوان کو دے کر کہا کہ وہ اسے فادر ڈیمونان تک پہنچا دے، اور پھر یہ جعلی خط بھی حقیقت میں شہنشاہ کا ہی ایک پرانا مکتوب تھا جو آج سے 7 سال پہلے شہنشاہ نے ڈیمونان کو ادرنا ارسال کیا تھا۔ اس وقت قاسم ادرنا میں شاہی سراغ رساں تھا اور یہ خط اس وقت اس کے ہاتھ لگا جب ڈیمونان ادرنا سے فرار ہو چکا تھا۔ قاسم نے کل ہی یہ خط اپنے سامان سے نکالا اور ایک تیز دھار چاقو کی مدد سے اس پر لگی ہوئی سطریں کھرچ دیں۔ اس کے بعد قاسم نے سیاہ روشنائی سے لاطینی زبان میں نئی سطور لکھی۔ اس طرح قاسم نے شہنشاہ کے 7 سال پرانے خط سے بہت اہم کام نکال لیا تھا۔ قاسم نے خط کو کوچوان کے حوالے کیا اور خود بگی کے پاس ہی چھپ کر کوچوان کو دیکھنے لگا۔ کوچوان نے سیدھا جا کے رومیل کے گھر کا دروازہ کھٹکھٹایا اور پھر کچھ دیر بعد جب کوچوان خط دے کر واپس لوٹا تو قاسم نے اسے بھوکے چیتے کی طرح دبوچ لیا۔ اگلے ہی لمحے قاسم اس کی گردن دبوچ چکا تھا۔ یہ سب تو ٹھیک تھا، لیکن قاسم بریٹا کے دل سے بے خبر تھا۔ بریٹا اس وقت بھی اپنے بستر پر اداس لیٹی اپنے دکھی دل کا درد بھلانے کی کوشش کر رہی تھی۔ وہ آنسو بہا رہی تھی۔ اس کی دونوں آنکھوں سے ٹپ ٹپ آنسو گرتے دیکھ کر اس کے پاس کھڑا رومیل بے چین ہو گیا۔ اسے حقیقت حال کی خبر نہ تھی، چنانچہ اس نے کسی قدر ڈانٹتے ہوئے کہا، بریٹا،
اب بس بھی کرو، تم نے مقدس باپ کی دعوت کرنی تھی سو کر دی، کیا ہوا اگر وہ مجبوری کی وجہ سے کھانا نہیں کھا سکے؟ اور مورگن کا غم بھی نہ کرو، وہ تو ہے ہی آوارہ، صبح سے شام تک شہر کی خاک چھانتا پھرتا ہے، آ لینے دو اسے، آج میں اس کی اچھی خبر لیتا ہوں۔ رومیل کے آخری جملے بریٹا کے دل میں نشتر کی طرح اتر گئے۔ وہ جانتی تھی کہ مورگن اب نہیں آئے گا، کیونکہ وہ مورگن نہیں بلکہ ایک مسلمان جاسوس قاسم تھا۔ وہ فادر ڈیمونان سے قاسم کی اصل حقیقت جان چکی تھی اور اسے صاف اندازہ ہو گیا تھا کہ یہی مورگن ہی وہ مسلمان جاسوس ہے۔ وہ سوچنے لگی کہ اگر مورگن آ جائے تو وہ اس کے ساتھ کس طرح سے پیش آئے گی۔ اس کے دل نے جواب دیا کہ وہ اسے قتل کر دے گی، کیونکہ مورگن نے اسے بہن بنا کر دھوکہ دیا۔ اور پھر رومیل کی بات سچی ہوئی۔ کچھ ہی دیر بعد بریٹا نے اپنے گھر کے دروازے پر وہی مخصوص دستک سنی جو قاسم دیا کرتا تھا۔ وہ ایک دم اچھل کر بیٹھ گئی اور اس کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ وہ پھر سوچنے لگی کہ کیا وہ اس مسلمان جاسوس کو قتل کر پائے گی، لیکن وہ رومیل سے چھپانا چاہتی تھی۔ وہ اسی گو مگو کے عالم میں تھی کہ رومیل قاسم کو لیے کمرے میں داخل ہوا۔ قاسم پر بریٹا کی نظر پڑی اور وہ بستر سے اٹھ کھڑی ہو گئی۔ سولٹن اسی بستر پر ماں کے پہلو میں گہری نیند سو رہا تھا۔ رات ہو چکی تھی۔ اب بریٹا قاسم کو ایک ٹک بھولے جا رہی تھی۔ قاسم نے بریٹا کی نظروں میں اپنے لیے عجیب سی نفرت دیکھی تو بوکھلا گیا اور گھبرا کر کہنے لگا، بریٹا بہن، خیریت تو ہے؟ لگتا ہے مقدس باپ کی دعوت جلد ختم ہو گئی۔ میں کیا کرتا؟ یہاں سے گیا تو تھوڑی دیر کے لیے تھا، لیکن باہر نکلا تو یہ دیکھ کر دنگ رہ گیا کہ رومن کیتھولک چرچ کے پادری شہر میں کھلم کھلا اپنے مذہب کی دعوت دیتے پھر رہے ہیں۔ مجھے یہ صورتحال دیکھ کر بہت دکھ ہوا اور میں ان میں سے بعض پادریوں کے ساتھ بحث کرنے لگا۔ یہی وجہ ہے کہ مجھے دیر ہو گئی، لیکن یہاں آ کر معلوم ہوا کہ دیر ضرورت سے زیادہ ہو گئی، کیونکہ یہاں تو سرے سے دعوت ہی ختم ہو گئی ہے۔ قاسم کی باتیں سن کر رومیل تو مسکرا رہا تھا، لیکن بریٹا کے چہرے پر کوئی تبدیلی دکھائی نہ دی۔ دکھائی بھی کیسے دیتی، وہ تو حقیقت حال سے واقف ہو چکی تھی۔ بریٹا ابھی تک انتہائی سنجیدہ چہرہ لیے قاسم کو گھورے جا رہی تھی۔ قاسم شرمندہ ہو کر بغلے جھانکنے لگا۔ اس نے بالآخر کہا، بریٹا بہن، لگتا ہے تم مجھ سے ناراض ہو۔ میں دل سے معافی مانگتا ہوں اور وعدہ کرتا ہوں کہ آئندہ تمہیں ناراض نہیں کروں گا۔ لیکن بریٹا پھر بھی ٹس سے مس نہ ہوئی۔ اب قاسم کا ماتھا ٹھنکا۔ ضرور کوئی اور بات تھی۔ اس نے گھوم کر رومیل کی جانب دیکھا، لیکن رومیل تو اپنے مخصوص انداز میں سادگی کے ساتھ مسکرا دیا۔ قاسم 2 قدم آگے بڑھا اور بریٹا کے نزدیک آ کر ٹھہر گیا۔ اب وہ بریٹا کی آنکھوں میں جھانک رہا تھا، جہاں خاموشی نہ تھی۔ بریٹا کے صرف ہونٹوں پر خاموشی تھی، اور آنکھیں تو درد، کرب، دکھ اور اذیت کی بڑی کربناک کہانی سنا رہی تھی۔ اب قاسم کو پہلی بار احساس ہوا کہ بریٹا کی خاموشی بلا وجہ نہیں۔ ضرور کوئی غیر متوقع بات ہو گئی ہے، کیونکہ بریٹا ایک ہی انداز میں شروع سے کھڑی تھی۔ اب تو رومیل بھی کسی حد تک سنجیدہ دکھائی دینے لگا۔ قاسم ایک قدم اور آگے بڑھا اور اپنا ہاتھ بڑھا کر بریٹا کے کندھے پر رکھنا چاہا تاکہ اسے منائے، لیکن اگلے لمحے بریٹا نے ایک ایسی حرکت کی کہ رومیل اور قاسم دونوں حیران رہ گئے۔ بریٹا نے غم و غصے کی شدت سے ہاتھ بڑھا کر قاسم کا گریبان پکڑ لیا اور بری طرح جھنجھوڑتے ہوئے چیخنے لگی۔ وہ زور زور سے رو بھی رہی تھی اور ساتھ کے ساتھ قاسم کو جھنجھوڑتی بھی جا رہی تھی۔ جھوٹے، مکار، فریبی، دغا باز، تم نے ایک بہن کے اعتماد کو دھوکہ دیا، اور سچی بہن کو میں تمہیں کبھی معاف نہیں کروں گی۔ میری نظروں سے دور ہو جاؤ۔ بریٹا بہت غصے میں تھی۔ وہ ہچکیاں لے لے کر رونے لگی۔ قاسم بار بار رومیل کی جانب دیکھ رہا تھا کہ وہ اصل ماجرا بتا دے، لیکن رومیل کو بھی تو اصل ماجرا معلوم نہیں تھا۔ وہ بھلا قاسم کو کیا بتاتا؟ وہ خود اپنی بیوی کی اس حرکت پر بوکھلا گیا اور تیزی سے آگے بڑھ کر اس نے بریٹا کو سنبھال لیا۔ اب وہ تسلی دے رہا تھا، بریٹا، اپنے آپ کو سنبھالو۔ تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ کیا بات ہے؟ تم مورگن کو اس قدر کیوں ڈانٹ رہی ہو؟ مجھے بھی تو بتاؤ بریٹا۔ لیکن بریٹا تو جیسے کچھ سن ہی نہیں رہی تھی۔ اس نے رومیل کے سنبھالنے پر قاسم کا گریبان تو چھوڑ دیا، لیکن اب وہ خود بلند ہچکیاں لے لے کر رو رہی تھی، اور وہ پھر دوبارہ بستر پر بیٹھ گئی۔ رومیل بھی اس کے نزدیک بیٹھ گیا۔ اتنے میں قاسم نے کہا، لگتا ہے بریٹا بہن کی طبیعت ناساز ہے۔ انہیں اپنے دل کی بڑاس مجھ پر نکال لینے دیں۔ انہیں مجھ پر غصہ ہے، آپ انہیں غصہ اتارنے دیں۔ رومیل نے ایک بے نام سی نظر کے ساتھ قاسم کو دیکھا۔
قاسم کو بہت عجیب سا لگا۔ بریٹا کی ہچکیاں رک گئی تھیں اور وہ سسکیاں لے رہی تھی۔ قاسم نے اپنے آپ کو وہاں غیر ضروری محسوس کیا اور وہاں سے نکل آیا۔ وہ اپنے کمرے میں آیا اور اس نے سب سے پہلے اپنی تلوار نیام سے نکالی اور اسے سب کی نظر بچا کر اچھی طرح دھو لیا۔ اب وہ بالکل صاف تھا۔ اس نے ابو جعفر کے قتل کا آخری نشان بھی مٹا دیا تھا۔ اس کام سے فارغ ہو کر اس نے تلوار نیام سمیت دیوار پر لٹکائی اور خود بڑی فکرمندی کے ساتھ بستر پر دراز ہو گیا۔ وہ گھر واپس آ کر اور بریٹا کا رویہ دیکھ کر بے حد پریشان ہو گیا تھا۔ یا الہی، یہ کیا ماجرا ہے؟ وہ سوچنے لگا، آخر بریٹا کو ہو کیا گیا تھا؟ لیکن اسے کوئی جواب سجھائی نہ دیا۔ اسی فکرمندی کے عالم میں دیر تک اسے نیند نہ آئی، اور پھر جب اسے نیند آئی تو وہ سب کچھ بھلا کر نیند کی حسین وادی میں چلا گیا۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اس کو لائک کیجئے، شیئر کیجئے، چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو پریس کر دیجئے تاکہ آئندہ آنے والی تمام ویڈیوز آپ کو باقاعدگی سے مل سکیں۔